السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ تو یہ ہماری اسماء الحسنہ سیریز کا پارٹ 7، تو پارٹ 6 ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے۔ تو المحیی یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ 16 نیم ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اب 61 سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو المحیی یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ المحیی یعنی زندہ کرنے والا، زندگی دینے والا۔ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بے جان نطفے کو زندہ انسان بنا دیتا ہے، جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور جو انسان کے مردہ دل کو ہدایت دے کر زندہ کرتا ہے، اور جو قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس کا ہماری زندگی میں اثر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ تو آپ کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو اس سے توبہ اور ہدایت کی دعا کریں۔ اس کے بعد ہے الممیت یعنی موت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو موت ختم ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونا ہے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں اثر اپنے چہرے، خوبصورتی، مال و دولت اور شہرت، اولاد، کسی بھی چیز پر کبھی تکبر نہیں کرنا ہے، کیونکہ سب ایک دن مٹی ہو جائے گا اور ہمیشہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گناہ سے بچو اور نیکیاں کرو، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے الحی یعنی زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، جس کی زندگی کسی پر محتاج نہیں، جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے، جس پر نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی تھکن اور نہ موت۔ اس کا ہماری زندگی میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ نام بہت امید دینے والا ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ تو اس دعا کو آپ بھی اپنی مشکل وقت میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بھی ہمارے مشکل وقت میں ہمیں اسے یاد رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے القیوم یعنی خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، مگر پوری کائنات ہر پل اس کی محتاج ہے، جو نہ کبھی سوتا ہے نہ تھکتا ہے، جس نے آسمان، زمین اور انسان، جانور سب کو قائم رکھا ہے۔ ہر چیز کا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اگر وہ ایک پل بھی اپنی رحمت ہٹا لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ہماری زندگی میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، جب تم کسی مشکل پریشانی میں خود کو کمزور محسوس کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اسے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات سونپ دو، وہ تمہارے معاملے کو سنبھال لے گا، ٹھیک ہے؟ وہ تمہارے معاملات سنبھال لے گا۔ اس کے بعد ہے الواجد یعنی ہر چیز پانے والا، جسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے جب چاہے جہاں چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو اکثر کمی محسوس ہوتی ہے، مال کی، صحت کی، سکون کی، مگر اللہ کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور ہماری زندگی میں اس کا اثر اپنی ضرورت کی ہر چیز اللہ سے مانگو، کیونکہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔
اس کے بعد ہے الماجد۔ الماجد یعنی بزرگی اور بڑائی والا، نہایت کرم کرنے والا، عزت والا۔ اس کی شان اور عظمت لامثال ہے، اس کی شان اور عظمت لامثال ہے۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کی عزت اور مرتبہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ اور ہماری زندگی میں اس کا اثر، اپنا توکل ہر حال میں اللہ پر مضبوط رکھو، کیونکہ جب بندہ صرف اللہ کا محتاج رہتا ہے تو پھر اللہ دنیا والوں کا محتاج نہیں رہنے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے الواحد۔ الواحد یعنی ایک اکیلا۔ اللہ اپنی ذات، صفات اور اختیار میں بالکل تنہا ہے، نہ اس جیسا کوئی اور نہ اس کا کوئی ساتھی، اس لیے عبادت صرف اسی کے لیے ہے۔ ہر قوت، ہر مدد اسی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہر قوت، ہر مدد اسی سے ملتی ہے، اور کوئی بزرگ، نبی، ولی یا فرشتہ اللہ کے برابر یا اس کا شریک نہیں، اللہ کے برابر یا اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اور ہماری زندگی میں اس کا اثر، دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے، بندہ شرک سے بچتا ہے، ڈر اور امید صرف اللہ سے ہوتی ہے، دعا اور عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے الاحد۔ الاحد یعنی ایک اکیلا، یعنی اللہ اپنی ذات، صفات، اختیار میں ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کے جیسا، نہ اس کے برابر کوئی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ زندگی میں اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، دل میں پکی توحید پیدا ہوتی ہے، انسان شرک، بدعت اور غلط عقیدے سے بچتا ہے، عبادت، دعا اور بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے، اور زندگی میں سکون اور اخلاص آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے الصمد۔ الصمد یعنی بے نیاز، وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کی محتاج ہے، سب دن رات اس سے ہی مانگتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اور سب کا رزق اسی کے ذمے ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب ہے، ہر چیز سے بے نیاز، وہ کھانے پینے، بھوک، تھکن، کمزوری، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں اثر دیکھنے کو ملتا ہے، انسانوں کی غلامی سے خود کو آزاد کرے، اللہ کے محتاج رہے، عبادت، دعا اور مدد صرف اللہ سے، امیدیں صرف اللہ سے رکھے، لوگوں سے نہیں، کیونکہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد ہے القادر۔ القادر یعنی قدرت رکھنے والا، جو ہر چیز پر پوری طاقت اور قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ اپنے ایک کن سے بڑے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، جب بھی دعا کرے یقین کے ساتھ مانگے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اپنے مشکل وقت اور حالات میں اللہ پر توکل رکھے، کو ہر مشکل سے نکالنے پر قادر ہے۔ تو یہ ہماری اسماء الحسنی سیریز کا پارٹ 7 کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ہم ملتے ہیں اس سیریز کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے ان سارے ناموں کو اچھے سے ریوائز کریں اور کوشش کریں ان کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو عمل کے طور پہ لانے۔ تو ملتے ہیں ہماری سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں۔ تو تھینک یو فار واچنگ، جزاک اللہ خیر۔